ٹھیک گزارا، جس بندے نے رمضان کو سنبھال لیا اس بندے نے ساری زندگی کو سنبھال لیا، سارے سال کو سنبھال لیا۔ اور جو بندہ ان دنوں کو ضائع کر بیٹھا اس کا آنے والا سال ضائع ہو گیا۔ ان دنوں میں سحری تو کرنی ہے، تو بندہ تہجد بھی پڑھ لے، روزہ رکھنا ہے، مسجد میں آنا ہی آنا ہے، تو نوافل بھی ادا کر لے، تلاوت قرآن کریم بھی کر لے۔ اگر وہ بندہ روزانہ کے 5 سپارے بھی پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد 1 سپارہ بھی پڑھتا ہے، تو دن کے 5 سپارے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر 5 سپارے پڑھتا ہے تو کتنے دنوں میں ختم قرآن ہو گیا جی؟ کتنے دنوں میں؟ 6 دن میں، آسانی کے ساتھ، مشکل میں نہ پڑے۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بابے جو حقہ پیتے تھے، جب رمضان کا چاند دیکھتے حقہ کھول دیتے، اب حقہ نہیں پینا، اپنے تمام سفر جو تھے وہ چھوڑ دیتے۔ اور اعتکاف بڑی اکثر میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جن کو سالک نہیں ہیں ان کے گھر جاؤں تو وہ تہجد میں نفل پڑھیں، تو میں ان کو پوچھتا ہوں کہ بابا جی نفل کب سے پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس جی جوانی میں اعتکاف کرتا تھا، بس وہاں سے عادت پڑ گئی۔ اکثر لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں وہ تہجد پڑھتے ہیں، اور اکیلا یہ نہیں ہے اعتکاف کرنا کہ صرف رمضان میں اعتکاف کرنا، ہمارے بہت سارے بزرگ جو تھے وہ غیر رمضان میں بھی اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کرنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میرے معمولات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، جو آگے پیچھے ہوتے ہیں نا گڑبڑ ہو جاتی ہے، جیسے گاڑی ہوتی ہے ہم چلاتے رہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جب گاڑی ہوں ایک دن یار انہوں ذرا ورک شاپ تے لے کے جا، انہوں کاریگر ذرا ہاتھ مار دے، ان دن ٹیوننگ ہو جائے۔ رمضان میں بندے کی ٹیوننگ ہے، اور اس ٹیوننگ میں پھر مکمل طور پہ بندہ ورک شاپ میں رہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ چھوڑ دے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ اور سب زیادہ صاحب مجھے ایک عجب بات بتائی، وہ میں پہلے نہیں پڑھی تھی، پہلے نہیں سنی تھی، وہ مجھے انہوں نے فرما رہے تھے کہ جو بندہ رمضان میں گناہ کرتا ہے، جو بندہ رمضان میں شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، برائی کرتا ہے، فرما رہے تھے سارا سال فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اگر رمضان میں نیکیاں بڑی زیادہ ہیں تو رمضان میں بدی کا گناہ بھی بڑا زیادہ ہے۔ رمضان کا حیا کرنا، رمضان کا حیا کرنا، رمضان مبارک کے مہینے کا حیا کرنا، اس کا خیال کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا ہے تو بندہ اس میں گناہ کرے۔ اور رمضان کا ثواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، بعض دفعہ 700 گنا۔ میں رمضان روزے کا ثواب ایسا ہے کہ صرف اللہ ہی جانتے کتنا ثواب ہے، اس کا ثواب بتایا نہیں گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اور رمضان المبارک میں جو نفل ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ فرضوں جیسا ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا جو ثواب ہے 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک جو ہے یہ قسمت سے ملتا ہے، اس کا بڑا زیادہ خیال کیا جائے۔ تسبیحات، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن کریم مکمل طور پہ۔ اب ہمارے لوگوں نے کیسے کیسے پلان بنا دیے، جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو منانے کا ٹائم ہوتا ہے، رونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے دل کی باتیں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اپنی خامیاں بتانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم ٹیلی ویژن پہ طرح طرح کے پروگرام لگا دیے جاتے ہیں۔ افطاری کا ٹائم، جو اس ٹائم جو دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے،
جیسے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے تو شام کا ٹائم اس کا مزدوری کا ٹائم ہوتا ہے، دعا مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی لوگ ٹیلی ویژن لگا کے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یہ جو رمضان مبارک ہے یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں روزے اس لیے بنائے کہ تم میں تقوی والے ہو جاؤ، خوب صاف ہو جاؤ، ستھرے ہو جاؤ۔ اور بھی طریقہ تھے لیکن اس کی مثال ہمارے ایک دوست دیتے ہیں کہ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اس کو اپنے پاؤں پہ بٹھاتی ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، دونوں ہاتھوں سے پکڑتی ہے، پھر اس کو صابن لگاتی ہے، اس کے بعد خوب اس کے جسم سے ہاتھ مارتی ہے، وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، میاں میاں کر رہا ہوتا ہے، ماں نہیں چھوڑتی۔ کہ ماں کو پیارا نہیں لگتا؟ جی رلا کیوں رہی ہے؟ صفائی کر رہی ہے۔ بھوکا بندہ رہ کے صبح روزہ رکھو، رات کو تراویاں پڑھو، تم ستھرے ہو جاؤ، تم صاف ہو جاؤ، تمہارے اندر پاکیزگی آ جائے۔ اور دوستو یہ موقع بہت بڑا موقع ہے۔ اب تو ساری نظر آ جا کے اسی موقع پہ لگ گئی۔ رات ایک بزرگ کا فون آیا جدہ سے، رو رہا تھا، ٹائی مار رہا تھا، بات نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے زندگی میں پہلی دفعہ سعودیہ میں وقت گزار رہا ہوں اور مکہ مکرمہ سے دور گزار رہا ہوں، حرم مکہ سے دور گزار رہا ہوں۔ کہتے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں سعودیہ میں ہوں اور یہ دن جو ہے میں وہ کعبۃ اللہ میں نہ گزارتا، مدینہ المنورہ میں نہ گزارتا، دن رات اسی کام میں رہتا۔ تو دوستو امتحان بڑا ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اجر بھی اس کا اتنا ہی ہے۔ جتنا بڑا امتحان ہے اتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ میں نہیں جانتا کہ یہ جو بارش ہے اس کے پہلے قطرے زیادہ بہتر ہیں یا آخری قطرے بہتر ہیں۔ یعنی کہ میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے صحابہ وہ اپنا سارا مال اپنی جان قربان کر دیں گے صرف میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ صحابہ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو نا، وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے۔ تو دوستو اس دور میں بڑے پارے لگ گئے، بڑے معاملات عجب ہو گئے، اور اگر آپ کو گھروں میں تراویاں پڑھنی پڑیں حافظ قرآن مہیا کریں، مسجدوں میں پڑھنے حافظ قرآن مہیا کریں، اور اس رمضان کو بڑے اہتمام کے ساتھ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سوچنے لگ پڑا باقی زندگی کتنی ہے۔ سوچا کہ بڑی صحت ہے، معدہ میرا ٹھیک ہے، جگر ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، نیند ٹھیک ہے، درد کوئی نہیں ہے، اب بھی اور 60-70 سال چلے گی۔ پھر فرمایا کہ میں سوچا کہ بھئی سانس کا کیا ہے، جو اندر ہے اندر رہ جائے، باہر ہے باہر رہ جائے، بندے کا کیا پتہ ہے؟ بندے کو کھانسی آتی بندہ فوت ہو جائے، چھینک آتی بندہ فوت ہو جائے، بندے کا کیا ہے؟ کئی بندے صحت مند سوئے اٹھ نہ سکے۔ مطلب پھر میں نے سوچا کہ زندگی باقی کتنی ہے، پھر سمجھا کہ باقی ایک لمحہ ہے بس۔ میں پھر میرا دل اس میں مطمئن ہو گیا کہ باقی 2 دن ہیں، صرف 2 دن۔ مطلب اب 2 دنوں کو کیسے گزاروں؟ مطلب پھر میں نے کہا کہ اپنا جو لک ہے نا باندھ لو اور اللہ کی عبادت اطاعت کی طرف لگ جاؤ۔ دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا قیامت کے نزدیک فتنے بڑے ہو جائیں گے، بڑے فتنے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے کہ فتنے در فتنے ہوں گے۔ فرمایا کہ فتنوں کو دیکھنا نہ، فتنوں کی طرف نظر نہ کرنا ورنہ تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کئی دفعہ کوئی بندہ میسج بھیجتا ہے، ساتھ فون کرتا ہے، سرکار میں نے فلانا میسج بھیجا آپ کو ذرا دیکھیے گا۔ بندہ ایک میسج دیکھتا ہے، ساتھ 2 اور آ جاتے ہیں۔ یہ فتنے ہیں، یہ فتنے ہیں کہ بندوں کے 3 گھنٹے لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے اگلے میرا دوست بتا رہا تھا کہ ایک گیم نکلی ہے، بعض بچے جو ہیں جوان بچے جن کی عمر 15-16 سال سے لے کے 22-23 سال تک ہے، کہتے ہیں وہ گیم میں 3 دن گیم دیکھتے رہتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ لیٹتے ہیں، بس بیٹھ کے موبائل پہ گیم کھیلی جا رہے ہیں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ نہیں کھیلتا، وہ 3 4 دن جو ہیں، پھر جب وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں تو بس سوئے ہوتے ہوئے گیم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ فتنے ہیں دوستو، ان فتنوں سے بچ کے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آؤ۔ اور یہ ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے وفاداری نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ذکر اللہ سے وفاداری نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی ذات سے، اپنے حبیب کی ذات سے وفاداری عطا فرمائے۔ اور رمضان جو ہے اس کو سنبھال لیں، رمضان کو سنبھال لیں، رمضان کو سنبھال لیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اکیلا رمضان کو سنبھال لیں، زندگی میں جب بھی دیکھیں کہ اب ذرا سا معاملہ ایسے ایسے ہو گیا ہے تو 2 دن اللہ کے گھر کے مہمان بن گئے کہ اب میں اپنے معاملات سیدھے کروں، میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں، ورک شاپ میں چلا جاؤں۔ کئی دفعہ میں جو گاڑی رکھتا ہوں، کیونکہ ہمیں سفر بڑا کرنا پڑتا ہے، گاڑی بڑی دوڑانی پڑتی ہے بہت زیادہ۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گاڑی اب لی تھی اب بیچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چلائی کتنی ہے، وہ کتنی چل گئی، وہ بندے حیران ہو اتنی چلائی۔ ہمیں تو لوگ کئی دفعہ بس فون آتا ہے جی بھول پر فوتگی ہو گئی ہے، تو ہم تو گاڑی دوڑا دیتے ہیں۔ کئی دفعہ طبیعت ناساز ہوتی ہے تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کئی دفعہ دن میں 2 3 کام اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری گاڑی کا ٹھیک رہنے کا مین وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کاریگر کے پاس بیچتے رہتے ہیں، اس کا تیل پانی کا خیال کرتے رہتے ہیں۔ اے بندیا تم ہی اپنی گڈی دا خیال کر، تیرے بھی انجر پنجر جڑے نے انہاں دا خیال کر۔ جس مالک نے ایک گڈی بنائی ہے انہیں نال ایک کاپی دیتی ہے، اس کاپی چ ویکھ کے رمضان دا خیال کرو، رمضان نو صحیح گزارو، رمضان تے بڑی توجہ دیو۔ میں حیران ہوں کہ وہ بدمائیاں جو حافظ نہیں تھیں انہوں نے رمضان میں 10 پارے دن میں پڑھے، 10 پارے پڑھے، اس سے بھی زیادہ پڑھے، لیکن آرام سے، سکون سے، محبت سے، اخلاص کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ رمضان کو ضائع نہ کریں، رمضان کو ضائع نہ کریں۔ دوبارہ پھر میں دہرا دوں، یہ بات آپ پلے بن لیں، کاغذ میں لکھ کے اپنے گھروں میں لگا دیں، کتنے دن جتنے رمضان ہے۔ کہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجدد الثانی کا قول مبارک نیچے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک اوپر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ترغیب و ترہیب میں یہ حدیثیں ہیں، ثواب کی نیت کا روزے رکھتا ہے، اللہ پاک پچھلے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو ہیں وہ صغیرہ ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں کا نام ہے، اب اس کے صغیرہ بھی آ گیا، کبیرہ بھی آ گیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور نیچے بھی حدیث جو ہے وہ بھی لکھ دیں کہ جس نے رمضان ضائع کر دیا، رمضان میں گناہ کیا، رمضان میں زنا کیا، رمضان میں شراب پی، پورا سال فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور اگر وہ رمضان آنے سے پہلے پہلے مر گیا تو پھر اس کا کوئی عمل بھی اس کو دوزخ سے بچا سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو، جس چیز کا فائدہ بڑا ہوتا ہے اس کا نقصان بھی بڑا ہوتا ہے، جس کا فائدے ہیں اس کے نقصان بھی ہیں۔ تو رمضان مبارک میں اپنے تمام تر جو ہیں وہ چیزیں چھوڑ کے مکمل طور پہ زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے وہ عبادات پہ کی جائے، صدقات پہ دی جائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں فقیر نے آپ کے سامنے یہ بات کی، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کے قدموں کا صدقہ، آپ کے اخلاص کا صدقہ، اللہ مجھے بھی اس نعمت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا مل